لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ لوگوں کو کہنے دو، لوگوں کو کہنے دو، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ارے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زنا کر لیا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بہتان نہیں لگایا لوگوں نے؟ تو نبیوں کے لیے بہتان لگایا جا رہا ہے. ارے بہتان کا لگنا، الزام کا لگنا، اذیتوں کو پہنچنا، یہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لگاؤ، لیکن کہیں نہ کہیں ثابت تو کرنا پڑتا ہے نا. ثابت کر لو گے اور نہیں کر پائے تو آپ اپنے آپ کو پھنساتے کیوں؟ پھنساتے کیوں؟ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ زکریا علیہ السلام کے اوپر بھی کیا لگا؟ بہتان لگا، اور وہ وہاں سے نکل گئے. کون سے؟ بچتے ہوئے درخت کو بولا کہ بھائی مجھ کو پناہ دے. ان کا دامن باہر رہ گیا، درخت کھلا اور درخت بند ہو گیا. اب دیکھو یہ شیطان کتنا خبیث ہے، کتنا مردود ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ سے وہ بھاگتا ہے. کتنا مردود ہے، کتنا خبیث ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے واہ مزہ آ رہا ہے مجھے. کیا کہہ رہا ہے؟ مردود. سبحان اللہ. خبیث کہہ رہا ہے، واہ سبحان اللہ، میں تو ہوئی. اب آپ بتاؤ، جو واقعی میں خبیث ہو، جو مردود ہو، اور وہ بول رہا سبحان اللہ اور کہ تو آپ کو اور غصہ نہیں آئے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کو اس سے بہت کچھ ہوتا ہے اس کو. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو بھائی خبیث بھی کہہ رہے ہو، مردود بھی کہہ رہے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دو، تاکہ آپ کی تھوڑا سا آپ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے سکون تو ملے اس کو. وہ اتنا خبیث، اتنا مردود، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیا کر رہا ہے؟ انسان کی شکل کے اندر آیا اور کہنے لگا تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ زکریا علیہ السلام کو، زکریا کو تلاش کر رہے ہو؟ اس درخت کے اندر ہے. اتنا بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے. میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس نے درخت کے اوپر جادو کیا، درخت کھلا اور درخت کے اندر چلا گیا، لیکن اس کا دامن دیکھو یہاں پر رہ گیا. کہاں رہ گیا؟ باہر رہ گیا. لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیا بنا دیا؟ یہ زکریا جادوگر ہے. لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیا بنا دیا؟ دیکھو گناہ سے بچنے کے لیے اس نے یہاں پر یہ کام کیا، اتنا بڑا جادو کر دیا اس نے. اور یہ کون ہے؟ زکریا علیہ السلام ہے، یہ پیغمبر ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی فرما دیا جب، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آگ لگا دیتے درخت کے اندر تاکہ جل جائے گا. یہ نہیں، آگ نہیں لگانا، آرے سے چیرو اس کو، آرے سے. یہ بھی بات کون ڈال رہا ہے؟ شیطان مشورہ دے رہا ہے. تو شیطان آ کر کسی بھی آدمی کی شکل میں آ کر ایسے ہی مشورے دیتا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے آدمی گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یقین جانو لگ رہا ہوتا ہے وہ وہی بول رہا ہے، لیکن بھائی شیطان بول رہا ہوتا ہے. اگر کسی کی ذات کے اعتبار سے برائی کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اگر کسی کی ذات کے اعتبار سے یقین جانو اس کی عزت کی کمی کے اعتبار سے مشورہ دیا جا رہا ہے، تو بھائی یہ سمجھ لینا کہ اس کے اندر شیطان ہے، شیطان بول رہا ہے، شیطان بول.
کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے کیسے سمجھاؤں اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، کیسے سمجھاؤں؟ بھئی ایک شخص نے آپ کو لگتا ہے آپ کی عزت کو نیلام کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کو لگتا ہے ایک شخص نے آپ کو جھوٹ بول دیا، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی وہ آپ کی غیبتیں کرتا، ایک شخص سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس نے میرا مال کھا لیا بہت سارا، ایسا لگتا ہے نا؟ یہ سارے معاملات ہوتے نہیں ہوتے؟ اگر آپ نے جملے برائی کے اعتبار سے کہیں پر یوز کر دیے اور اس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کو لگ رہا ہے اتھینٹک نہیں ہو آپ، لیکن آپ نے اپنی سوچ کے اعتبار سے سنی سنائی بات کے اوپر ایک کام کر دیا، یقین جانو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اس نے آپ کے معاملات بگاڑے بھی ہیں تو یہ کم گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے جو آپ نے زبان سے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آسان مت لو۔ تو اس لیے بھائی انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی کیا لگا؟ بہتان لگا۔ تو اگر آپ اور میرے اوپر بہتان لگ رہا ہے خوش ہو جاؤ۔ کیوں خوش ہو جاؤ؟ بھائی انبیاء علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے اور ہر نبی کو جادوگر کا ہے، ہر نبی کو کیا کہا ہے؟ جادوگر کا ہے، ہر نبی کو جادوگر کا ہے۔ کیسی عجیب بات۔ تو بیٹھنے والے کیا کرتے ہیں؟ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اب میرے پاس اور آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جادوگر ہے۔ او بھائی تیرے اوپر جادو کر رہا ہوگا، اور اگر یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا قیامت والے دن تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جادوگر کا الزام لگانے والے کافر تھے، تو آپ کو بھی انہی کی فہرست کے اندر شامل کر دیا جائے گا، آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ اس کو چھوٹی چیز نہیں سمجھو۔ کسی کو جادوگر کہنا بہت بڑی بات ہے، اس کو ثابت کرنا بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، یار اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں جادوگر ایسے نہیں کہا کرو یار۔ اگر آپ کہہ رہے ہو جادوگر ہے وہ، تو اس کو ثابت بھی تو کہیں کرنا پڑے گا نا۔ اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو بھائی جادوگر پھر کہا کس نے تھا؟ کافروں نے کہا تھا۔ اس جادوگر کہنے کے اوپر کل جو مقدمہ ان کے اوپر قائم ہوگا، کل وہی مقدمہ میرے اور آپ کو بھی قائم ہوگا۔ آسان نہیں ہے کہ جادو کر دیا ہوگا، ٹریپ کر لیا ہوگا۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی الزام کیا لگا؟ بتا دو۔ سب نے ایک ہی الزام لگایا، کیا؟ جادوگر۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ جادوگر ہے۔ تو بھائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ الزام لگ چکا ہے، اگر کوئی آپ کو بھی اس طریقے کے القابات سے نوازتا ہے تو آپ کیا بولو؟ ارے یہ آپ کے لیے مرہم ہے، میرے نبی کے اوپر لگا تھا تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، میں کیا چیز ہوں، یہ آپ کے لیے مرہم ہے۔